اب نفسیاتی مسائل میں نا میں ایک بات کہتا ہوں، ایک بات بار بار سمجھاتا ہوں، وہ آپ کو بات سمجھ آ گئی نا تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ نفسیاتی مسئلہ باہر سے آ کے کوئی وائرس نہیں لگتا آپ کے دماغ میں، اندر سے کیفیت بنتی ہے، اندر سے شیطان یہ ایک وسوسہ بناتا ہے اور وہ رپیٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بیماری بنتی ہے۔ اوور تھنکنگ کی بیماری ہے، مایوسی کی بیماری ہے، یہ ساری بیماریاں اللہ نے قرآن و حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہیں کہ شیطان آئے گا ایسے کرے گا، شیطان آئے گا ایسے کرے گا، شیطان آئے گا ایسے کرے گا۔ ان کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن جو بیماریاں بنتی ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک دو بیماریاں میں لوں گا، اصول بتا دوں گا، ان اصولوں کے ذریعے باقی ساری بیماریوں کے خلاف لڑنا ہے، ان اصولوں کے ذریعے باقی ساری بیماریوں کے خلاف لڑنا ہے، میں اصول سمجھا دوں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم او سی ڈی کو لے لیتے ہیں۔ او سی ڈی بیماری ہے، انسان کو وسوسہ آتا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، بار بار ہاتھ تمہارے پاک نہیں ہوئے، تمہارا جسم پاک نہیں ہوا، بار بار وضو کرے جائے گا، بار بار ہاتھ دھوئی جائے گا، بار بار پڑھی جائے گا، بار بار کنیاں چیک کری جائے گا، مطلب کچھ بھی اس طرح کے لوگ لگا رہے تو بار بار لگائی جائے گا۔ اب اس کا حل کیسے کرنا ہے؟ ہم جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا تو میں پہلی چیز یہ رکھتا ہوں کہ بھائی یہ بیماری باہر سے نہیں آئی، اندر سے نیگیٹو انرجی بنی ہے، ہم نے اندر اس کے مقابلے میں پوزیٹیو انرجی بنانی ہے، اور ہم بنا سکتے ہیں۔ پوزیٹیو انرجی ایک دن میں نہیں بنے گی، کیونکہ نیگیٹو انرجی ایک دن میں نہیں بنی۔ مریض کہتا ہے جی مجھے یہ کچھ دنوں سے شروع ہوا، میں کہتا ہوں نہیں، اس کو مہینے لگے ہیں پیچھے ڈیولپ ہونے میں، پھر یہ آ کے یہ جو نیگیٹو انرجی ہے نا یہ یہاں تھی، پوزیٹیو انرجی یہاں تھی، یہ نیگیٹو انرجی کو بڑھا کے ہم اوپر لے گئے ہیں۔ اب صرف کیا کرنا ہے، اب پوزیٹیو انرجی کو نیگیٹو انرجی سے اوپر لے کے جانا ہے۔ اب وہ کیسے آپ کریں گے کہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ کم ہو جائے اور پوزیٹیو انرجی بڑھ جائے؟ یہ اصول آپ کو روحانی علاج میں بھی فائدہ دے گا اور نفسیاتی علاج میں بھی فائدہ دے گا، لیکن ابھی میں جو ڈسکشن کر رہا ہوں وہ نفسیاتی علاج کو لے کے ہے۔ نفسیاتی علاج میں کس طریقے سے؟ اب نفسیاتی علاج میں یہ کرنا ہے ہم نے، جب ہم اصول پڑھتے ہیں، ہم گورے کو پڑھ لیں، ہم سائیکیٹرسٹ جو بڑے بڑے سائیکولوجسٹ ہیں ان کو پڑھ لیں، وہ چند بہت سارے اصول بناتے ہیں، جی اس طریقے سے جو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا، سارے اصولوں کو پڑھتا ہوں اور پھر میں پڑھتا ہوں قرآن و حدیث کو، میں کہتا ہوں یہ اصول تو قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ فور ایگزامپل ہمیں سکھایا جاتا ہے، فور ایگزامپل میں مریض ہوں، مجھے سکھایا جائے گا کہ سیلف کنٹرول پہ کام کریں، آپ سیلف کنٹرول پہ کام کریں، اپنے آپ کو ایسی ایکسرسائز کروائیں ڈیلی جس سے آپ کے اپنی باڈی پر کنٹرول آ جائے، جس کو قرآن و حدیث نے کہا ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا، یا تم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمیں کیا ٹارگٹس، جو ایک سائیکولوجسٹ، میں ایز اے سائیکولوجسٹ اگر آپ کو ٹارگٹس دوں گا، میں کہوں گا جی آپ نے نا ڈیلی 5 ٹارگٹ اچیو کرنے، 5 چیزیں آپ نے سوچنی ہے، 5 منٹ کا آپ کا ٹارگٹ ہوگا، اپنے 5 ڈیلی کے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ٹارگٹ، آپ نے دیوار کے سامنے کھڑے ہو جانا یا روم میں بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 10 منٹ تک یا 5 منٹ تک سامنے دیوار کو نہیں دیکھنا، روم میں بیٹھنا ہے، کوئی اور کام بھی نہیں کرنا، فری بیٹھے رہنا ہے۔ 10 منٹ لے لیں، آپ نے سامنے دیوار کو نہیں دیکھنا، باقی ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ یہ ایک کیا دیا، ٹاسک دیا۔ اب اس ٹاسک سے کیا ہوگا کہ بندہ جو ہے نا وہ یہ چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اندر یہ چیز پیدا کروں کہ میں سامنے 10 منٹ، اب وہ 10 منٹ جب روکنا شروع کر دیتا ہے نا اپنے آپ کو اس چیز سے، تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ پھر کیا کہا جاتا ہے، اچھا چلے 10 منٹ موبائل اپنے سامنے رکھ لیں، آپ نے 10 منٹ موبائل کو نہیں ہاتھ لگانا، میسج آتے رہیں، کال آتے رہیں، 20 منٹ نہیں لگانا، میسج آتے رہیں، کال آتے، کچھ بھی ہوتا رہے، وہ بندہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اگلی ایکسرسائز ہے جی، آپ مطلب کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ ڈرائیو کر رہا ہے اور آپ دوسرے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے کوشش کر اپنے آپ کو ٹاسک دے لیں، میں نے کوئی سائن بورڈ نہیں پڑھنا، میں نے کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھنا، صرف سامنے دیکھنا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ 10 منٹ اپنے آپ کو روک گیا نا، تو جو مجھے او سی ڈی کا پریشر پڑتا ہے کہ یہ کرو کرو کرو، اور میں اس وسوسے کو کرتا ہوں، پھر ہوتا ہے، پھر کرتا ہوں، پھر ہوتا ہے، پھر کرتا ہوں، 10 بار کرتا ہوں، 20 بار کرتا ہوں،
اور سارے کہتے ہیں یار دیکھو ایک پاگل ہوا پڑا ہے، ایک ہی کام بار بار کرے جا رہا ہے. میں اس کو بھی کنٹرول کر لوں گا، کیونکہ جب میرا اپنے اوپر کنٹرول آ جائے گا نا تو پھر میں کر لوں گا کنٹرول، مسئلہ ہی نہیں. اب آتے ہیں دوسری طرف اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیسے کور کرنا ہے. ہم رکھتے ہیں روزہ. قرآن نے، احادیث نے ہمیں یہ بتایا کہ روزہ جو ہے تمہارے لیے بڑی خیر کا باعث ہے. حدیث نے بتایا روزہ ڈھال ہے، روکتا ہے. اب جب ہم نے روزہ رکھ لیا نا، ہم لغویات سے بھی بچتے ہیں، ہم چغلی سے بھی بچتے ہیں، ہم خود کو روکتے ہیں. اور نماز کیا ہے؟ نماز اگر توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، محبت کے ساتھ پڑھیں گے، پورے فوکس کے ساتھ پڑھیں گے. سیلف کنٹرول کی ایکسرسائز تو ہم ڈیلی کرتے ہیں 5 بار. یہ آج کا جو ہے سائیکولوجسٹ ہمیں سکھا رہا ہے کہ سیلف کنٹرول پر کام کرو. بھائی اگر میں نے اپنا دین صحیح سے پڑھا ہوتا، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ سیلف کنٹرول ہی ہے. قرآن نے ہمیں بار بار سمجھایا ہے کہ اپنے نفس پر کام کرو، نفس کو اپنے کو کنٹرول کرو. یہ نیگیٹو جو چیزیں ہیں اس طرف نہیں جانے دینا، اس سے روکنا ہے. سامنے تمہارے گناہ کھڑا ہے، تم نے اس طرف دیکھنا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول. نماز پڑھ رہا ہے، اپنا فوکس جو ہے وہ تمہارا نیچے ہونا چاہیے. تمہیں وسوسے بھی آئیں، تمہارا اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ تم نے اپنے جو تمہارا تھاٹس پروسیس ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اللہ تیری شان کیسی ہے اور کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے. اگر میں اس طریقے پر روز پریکٹس کرتا ہوتا، کیا جرت تھی او سی ڈی کی، کیا جرت تھی شیزوفرینیا کی میرے اوپر حملہ کر جاتی. تو یہ ایکسرسائز ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے. میں نے کل آپ کو ایک یاد ہوگا ٹاسک دیا تھا آپ کو کہ آپ لوگوں نے 5 گناہوں سے بچنا ہے اور 5 نیکیاں وہ کرنی ہیں جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں ہیں. فار ایگزامپل میری زندگی میں میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ ڈھونڈوں گا کہ میری زندگی میں فلاں نیکی نہیں ہے. میں صدقہ ڈیلی نہیں کرتا تھا، میں نے کرنا شروع کر دیا، ایک نیکی ایڈ کر لی. میں نے جاتا تھا بازار میں، کسی کو دعوت نہیں دیتا تھا. میں جاتا تھا بازار میں، ہر کسی کو سلام نہیں کرتا تھا، میں نے ایڈ کر لیا. یعنی اپنے اندر 5 چیزیں ایڈ کر لی، 5 نکال دی. میں اکثر اوقات بیٹھے کسی کی بات ہو رہی ہوتی تھی تو میں بات کر دیتا تھا، شاید کہیں نہ کہیں وہ چغلی بن جاتی تھی. میں نے خود کو روکا نہیں. میں روزے سے ہوں. روزہ آپ کی پریکٹس کروا رہا ہے. روزہ پورا پیکیج ہے کہ سیلف کنٹرول. ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو اس میں رکھتے ہیں کہ کنٹرول کنٹرول کنٹرول. میں نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. یہی تو نفسیاتی مسائل کا حل ہے. کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں دوائیں کھا کے آپ کو نفسیاتی مسائل کا حل نہیں ملتا. شریعت کے مطابق چل کے دیکھیں، پورے فوکس کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کے نفسیاتی مسائل، آپ کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوگا، وہ نیگیٹو انرجی کم ہوگی. آپ کو پتہ چلے گا مجھے جب نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو میں نے ان کو کنٹرول کرنا ہے، میں نے ان کو اگنور کرنا ہے. میں نے اپنے مین جو ہے وہ ٹارگٹ اس پر فوکس رکھنا ہے. میں نماز پڑھوں گا، مجھے وسوسے آئیں گے، میں اس کو اگنور کروں گا، اللہ کی پناہ مانگ کے نماز پر فوکس کروں گا. اب یہ جو چیز ہوگی یہ وہ اس سارے وہ کنڈیشن سے آپ کو نکالتی جائے گی. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ سائیکولوجیکلی اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ ان وسوسوں کو گرا دیں گے، مار دیں گے ان وسوسوں کو. وہ سی ڈی کدھر گئی، وہ شیزوفرینیا کدھر گئی، وہ آسٹریلیا کدھر گئی. جب آپ کی مینٹل ہیلتھ روز پریکٹس سے اتنی مضبوط ہو جائے گی. یہ صرف امیون سسٹم نہیں مضبوط ہوتا رمضان میں، یہ صرف رمضان میں آپ کا وہ جو چیزیں ہیں، رمضان میں آپ روحانی طور پہ نہیں مضبوط ہوتے، رمضان میں آپ نفسیاتی طور پہ بھی مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے سیلف کنٹرول پر کام کرنا ہے. کیسے؟ فوکس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. کوشش کرنی ہے روزانہ آپ کو کچھ گناہوں سے جن کو آپ بھاگ کے کرتے ہو یا کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں، ان سے خود کو روکنا ہے. اور ایک ٹاسک آپ کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے بالکل فری بیٹھ کے جب ذکر کرنا ہے نا تو ایک ٹارگٹ بنا لے کہ میں نے 100 بار یہ پڑھنا ہے. اس کو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ لگیں گے اور پورے فوکس کے ساتھ پڑھنا ہے. اب یہ کیا ہوگا؟ یہ سیلف کنٹرول کی ایک ایکسرسائز ہے. میرا فوکس باہر نہیں جانا چاہیے، میرا فوکس اس کے اندر رہے گا. میں نماز پڑھوں گا تو میں نے سوچ لیا کہ میں نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی، 20 بار پڑھنی، 25 بار پڑھنی. ٹارگٹ سیٹ کر لیا. اب میں کھڑا ہوں، میں تھک بھی رہا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں
ایک انسانی فطرت کے تحت مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے جلدی کرنی چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہوں، لڑتا ہوں، اپنے اندر لڑتا ہوں. میں جب پڑھ رہا ہوتا ہوں مجھے دل کرتا ہے کہ میں جلدی ختم کروں، لیکن میں اپنے اندر لڑ رہا ہوں. تو یہی تو چیز پیدا کرنی ہے اللہ کے بندو، یہی تو چیز جو ہے وہ آپ کی نفسیاتی بیماریوں کو ختم کرے گی انشاءاللہ. یہ چیز اس کے بعد آ جاتا ہے یہ چیزیں، یہ اصول ہیں، ان کو موٹا موٹا سمجھ لیں، ان کے مطابق خود کو آج سے گزارنا شروع کر دیں. روزانہ اپنے آپ کو 3 یا 5 ٹاسک دینے دینی لحاظ سے. میں نے گناہ سے بچنا ہے، ایک ٹاسک ہو گیا. میں نے نماز پورے فوکس کے ساتھ پڑھنی ہے، اتنے فوکس کے ساتھ کہ مجھے ایک بھی وسوسہ نہ آئے، میں الجھوں ہی نہ کہیں، پوری نماز میں میرا فوکس ہو. 2 ٹارگٹ ہو گئے. تیسرا ٹارگٹ میں نے جی نماز پڑھتے ہوئے فلاں صورت اتنی بار پڑھ لیں گے. یہ نوافل کی میں بات کر رہا ہوں، نوافل کوئی بھی آپ تہجد میں کر لیں، تراویح میں، کسی بھی وقت. تو یہ چیزیں انشاءاللہ جو ہیں وہ آپ کے معاملات بہتر کریں گی. اس کے علاوہ پڑھائی میں 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کے نفسیاتی مسائل میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. سورہ فاتحہ ہے، آخری 3 کل ہے، درود ابراہیمی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ان میں سورہ فاتحہ، آخری 3 کل، درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں. اور بلکہ سورہ فاتحہ کو بڑھا لیں. ویسے میں نارملی 33 بار لکھتا ہوں، آپ 50 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنا جس کو نفسیاتی مسئلہ ہوگا اتنی زیادہ. سورہ فاتحہ اس کا علاج ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ پڑھنے سے نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے. اصول جو آپ کو بتایا ہے وہی رکھنا ہے. بنتے یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہیں، کیونکہ احادیث میں ملتا ہے بلحان نامی جن کی ڈیوٹی ہے اس نے جو ہے وہ وضو میں آ کر وسوسے ڈالنا ہے، انسان بار بار وضو کیا جاتا ہے. خنزب نامی جن کی ڈیوٹی ہے اس نے نماز میں آ کر وسوسے ڈالنے ہیں، کبھی کیا. یعنی یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پر میں بات کروں گا نا تو بہت ٹائم چاہیے کہ جی کون سے جن نے کیا کرنا ہوتا ہے کیسے. اب نفسیاتی مسائل میں نا میں ایک بات کہتا ہوں، ایک بات بار بار سمجھاتا ہوں، وہ آپ کو بات سمجھ آ گئی نا تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہے. وہ بات کیا ہے کہ نفسیاتی مسئلہ باہر سے آ کے کوئی وائرس نہیں لگتا آپ کے دماغ میں، اندر سے کیفیت بنتی ہے. اندر سے شیطان یہ ایک وسوسہ بناتا ہے اور وہ رپیٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بیماری بنتی ہے. اوور تھنکنگ کی بیماری ہے، مایوسی کی بیماری ہے. یہ ساری بیماریاں اللہ نے قرآن و حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہیں کہ شیطان آئے گا ایسے کرے گا، شیطان آئے گا ایسے کرے گا، شیطان آئے گا ایسے کرے گا. ان کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. لیکن جو بیماریاں بنتی ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں. 1-2 بیماریاں میں دوں گا، اصول بتا دوں گا، ان اصولوں کے ذریعے باقی ساری بیماریوں کے خلاف لڑنا ہے. ان اصولوں کے ذریعے باقی ساری بیماریوں کے خلاف لڑنا ہے. میں اصول سمجھا دوں گا. اب ہوتا کیا ہے، ہم OCD کو لے لیتے ہیں. OCD بیماری ہے، انسان کو وسوسہ آتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، بار بار ہاتھ تمہارے پاک نہیں ہوئے، تمہارا جسم پاک نہیں ہوا، بار بار وضو کرے جائے گا، بار بار ہاتھ دھوئی جائے گا، بار بار پڑھی جائے گا، بار بار کنیاں چیک کری جائے گا. مطلب کچھ بھی اس طرح کے لوگ لگا رہے تو بار بار لگائی جائے گا. اب اس کا حل کیسے کرنا ہے؟ ہم جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا تو میں پہلی چیز یہ رکھتا ہوں کہ بھائی یہ بیماری باہر سے نہیں آئی، اندر سے نیگیٹو انرجی بنی ہے. ہم نے اندر اس کے مقابلے میں پازیٹیو انرجی بنانی ہے اور ہم بنا سکتے ہیں. پازیٹیو انرجی ایک دن میں نہیں بنے گی کیونکہ نیگیٹو انرجی ایک دن میں نہیں بنی. مریض کہتا ہے جی مجھے یہ کچھ دنوں سے شروع ہوا، میں کہتا ہوں نہیں، اس کو مہینے لگے ہیں پیچھے ڈیولپ ہونے میں. پھر یہ آ کے یہ جو نیگیٹو انرجی ہے نا یہ یہاں تھی، پازیٹیو انرجی یہاں تھی، یہ نیگیٹو انرجی کو بڑھا کے ہم اوپر لے گئے ہیں. اب صرف کیا کرنا ہے، اب پازیٹیو انرجی کو نیگیٹو انرجی سے اوپر لے کے جانا ہے. اب وہ کیسے آپ کریں گے کہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ کم ہو جائے اور پازیٹیو انرجی بڑھ جائے. یہ اصول آپ کو روحانی علاج میں بھی فائدہ دے گا اور نفسیاتی علاج میں بھی فائدہ دے گا. لیکن ابھی میں جو ڈسکشن کر رہا ہوں وہ نفسیاتی علاج کو لے کے ہے. نفسیاتی علاج میں کس طریقے سے؟ اب نفسیاتی علاج میں یہ کرنا ہے ہم نے، جب ہم اصول پڑھتے ہیں، ہم گورے کو پڑھ لیں، ہم سائیکیٹرسٹ جو بڑے بڑے سائیکولوجسٹ ہیں ان کو پڑھ لیں، وہ چند بہت سارے اصول بناتے ہیں جی اس طریقے سے جو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا، سارے اصولوں کو پڑھتا ہوں اور پھر میں پڑھتا ہوں قرآن و حدیث کو، میں کہتا ہوں یہ اصول تو قرآن و حدیث میں موجود ہیں. فور ایگزامپل ہمیں سکھایا جاتا ہے، فور ایگزامپل میں مریض ہوں، مجھے سکھایا جائے گا کہ سیلف کنٹرول پہ کام کریں. آپ سیلف کنٹرول پہ کام کریں، اپنے آپ کو ایسی ایکسرسائز کروائیں ڈیلی جس سے آپ کے اپنی باڈی پر کنٹرول آ جائے. جس کو قرآن و حدیث نے کہا ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا، یا تم نے
اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہمیں کیا ٹارگٹس, جو ایک سائیکولوجسٹ, میں ایز اے سائیکولوجسٹ اگر آپ کو ٹارگٹس دوں گا, میں کہوں گا جی آپ نے نا ڈیلی 5 ٹارگٹ اچیو کرنے, 5 چیزیں آپ نے سوچنی ہے, 5 منٹ کا آپ کا ٹارگٹ ہوگا, اپنے 5 ڈیلی کے کرنے ہیں. سب سے پہلا ٹارگٹ, آپ نے دیوار کے سامنے کھڑے ہو جانا یا روم میں بیٹھ جانا ہے, اور آپ نے 10 منٹ تک یا 5 منٹ تک سامنے دیوار کو نہیں دیکھنا. روم میں بیٹھنا ہے, کوئی اور کام بھی نہیں کرنا, فری بیٹھے رہنا ہے. 10 منٹ لے لیں, آپ نے سامنے دیوار کو نہیں دیکھنا, باقی ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں, اور کوئی کام بھی نہیں کرنا. یہ ایک کیا دیا, ٹاسک دیا. اب اس ٹاسک سے کیا ہوگا کہ بندہ جو ہے نا وہ یہ چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اندر یہ چیز پیدا کروں کہ میں سامنے 10 منٹ. اب وہ 10 منٹ جب روکنا شروع کر دیتا ہے نا اپنے آپ کو اس چیز سے, تو کیا ہوتا ہے, اس کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے. پھر کیا کہا جاتا ہے, اچھا چلے 10 منٹ موبائل اپنے سامنے رکھ لیں. آپ نے 10 منٹ موبائل کو نہیں ہاتھ لگانا, میسج آتے رہیں, کال آتے رہیں, 20 منٹ نہیں لگانا, میسج آتے رہیں, کال آتے, کچھ بھی ہوتا رہے, وہ بندہ کرنے لگ جاتا ہے. اگلی ایکسرسائز ہے جی, آپ مطلب کسی کے ساتھ جا رہے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ ڈرائیو کر رہا ہے اور آپ دوسرے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ نے کوشش کر اپنے آپ کو ٹاسک دے لے, میں نے کوئی سائن بورڈ نہیں پڑھنا, میں نے کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھنا, صرف سامنے دیکھنا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ 10 منٹ اپنے آپ کو روک گیا نا, تو جو مجھے او سی ڈی کا پریشر پڑتا ہے کہ یہ کرو کرو کرو, اور میں اس وسوسے کو کرتا ہوں, پھر ہوتا ہے, پھر کرتا ہوں, پھر ہوتا ہے, پھر کرتا ہوں, 10 بار کرتا ہوں, 20 بار کرتا ہوں, اور سارے کہتے ہیں یار دیکھو پاگل ہوا پڑا ہے, ایک ہی کام بار بار کرے جا رہا ہے. میں اس کو بھی کنٹرول کر لوں گا, کیونکہ جب میرا اپنے اوپر کنٹرول آ جائے گا نا, تو پھر میں کر لوں گا کنٹرول, مسئلہ ہی نہیں. اب آتے ہیں دوسری طرف, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیسے کور کرنا ہے. ہم رکھتے ہیں روزہ. قرآن نے, احادیث نے ہمیں یہ بتایا کہ روزہ جو ہے تمہارے لیے بڑی خیر کا باعث ہے. حدیث نے بتایا روزہ ڈھال ہے, روکتا ہے. اب جب ہم نے روزہ رکھ لیا نا, ہم لغویات سے بھی بچتے ہیں, ہم چغلی سے بھی بچتے ہیں, ہم خود کو روکتے ہیں. اور نماز کیا ہے, نماز اگر توجہ کے ساتھ پڑھیں گے, محبت کے ساتھ پڑھیں گے, پورے فوکس کے ساتھ پڑھیں گے, سیلف کنٹرول کی ایکسرسائز تو ہم ڈیلی کرتے ہیں 5 بار. یہ آج کا جو ہے سائیکولوجسٹ ہمیں سکھا رہا ہے کہ سیلف کنٹرول پر کام کرو. بھائی اگر میں نے اپنا دین صحیح سے پڑھا ہوتا, تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کیا ہے, تقویٰ سیلف کنٹرول ہی ہے. قرآن نے ہمیں بار بار سمجھایا ہے کہ اپنے نفس پر کام کرو, نفس کو اپنے کو کنٹرول کرو. یہ نیگیٹو جو چیزیں ہیں اس طرف نہیں جانے دینا, اس سے روکنا ہے. سامنے تمہارے گناہ کھڑا ہے, تم نے اس طرف دیکھنا نہیں ہے. یہ کیا ہے, سیلف کنٹرول. نماز پڑھ رہا ہے, اپنا فوکس جو ہے وہ تمہارا نیچے ہونا چاہیے. تمہیں وسوسے بھی آئیں, تمہارا اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ تم نے اپنے جو تمہارا تھاٹس پروسیس ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اللہ تیری شان کیسی ہے, اور کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے. اگر میں اس طریقے پر روز پریکٹس کرتا ہوتا, کیا جرت تھی او سی ڈی کی, کیا جرت تھی شیزوفرینیا کی میرے اوپر حملہ کر جاتی. تو یہ ایکسرسائز ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے. میں نے کل آپ کو ایک یاد ہوگا ٹاسک دیا تھا آپ کو کہ آپ لوگوں نے 5 گناہوں سے بچنا ہے اور 5 نیکیاں وہ کرنی ہیں جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں ہیں. فار ایگزامپل میری زندگی میں میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ ڈھونڈوں گا کہ میری زندگی میں فلاں نیکی نہیں ہے. میں صدقہ ڈیلی نہیں کرتا تھا, میں نے کرنا شروع کر دیا, ایک نیکی ایڈ کر لی. میں نے جاتا تھا بازار میں, کسی کو دعوت نہیں دیتا تھا, میں جاتا تھا بازار میں ہر کسی کو سلام نہیں کرتا تھا, میں نے ایڈ کر لیا. یعنی اپنے اندر 5 چیزیں ایڈ کر لی, 5 نکال دی. میں اکثر اوقات بیٹھے کسی کی بات ہو رہی ہوتی تھی تو میں بات کر دیتا تھا, شاید کہیں نہ کہیں وہ چغلی بن جاتی تھی. میں نے خود کو روکا نہیں, میں روزے سے ہوں. روزہ آپ کی پریکٹس کروا رہا ہے. روزہ پورا پیکیج ہے کہ سیلف کنٹرول. ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو اس میں رکھتے ہیں کہ کنٹرول کنٹرول کنٹرول. میں نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. یہی تو نفسیاتی مسائل کا حل ہے. کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں دوائیں کھا کے, آپ کو نفسیاتی مسائل کا حل نہیں ملتا. شریعت کے مطابق چل کے دیکھیں, پورے فوکس کے ساتھ, محبت کے ساتھ, آپ کے نفسیاتی مسائل, آپ کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوگا.
وہ نیگیٹو انرجی کم ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا مجھے جب نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو میں نے ان کو کنٹرول کرنا ہے، میں نے ان کو اگنور کرنا ہے، میں نے اپنے مین جو ہے وہ ٹارگٹ اس پر فوکس رکھنا ہے۔ میں نماز پڑھوں گا، مجھے وسوسے آئیں گے، میں اس کو اگنور کروں گا، اللہ کی پناہ مانگ کے نماز پر فوکس کروں گا۔ اب یہ جو چیز ہوگی یہ وہ اس سارے وہ کنڈیشن سے آپ کو نکالتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ سائیکولوجیکلی اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ ان وسوسوں کو گرا دیں گے، مار دیں گے ان وسوسوں کو۔ وہ سی ڈی کدھر گئی، وہ شیزوفرینیا کدھر گئی، وہ آسٹریلیا کدھر گئی۔ جب آپ کی مینٹل ہیلتھ روز پریکٹس سے اتنی مضبوط ہو جائے گی، یہ صرف امیون سسٹم نہیں مضبوط ہوتا رمضان میں، یہ صرف رمضان میں آپ کا وہ جو چیزیں ہیں، رمضان میں آپ روحانی طور پہ نہیں مضبوط ہوتے، رمضان میں آپ نفسیاتی طور پہ بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے سیلف کنٹرول پر کام کرنا ہے۔ کیسے؟ فوکس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کوشش کرنی ہے روزانہ آپ کو کچھ گناہوں سے جن کو آپ بھاگ کے کرتے ہو یا کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں ان سے خود کو روکنا ہے۔ اور ایک ٹاسک آپ کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے بالکل فری بیٹھ کے جب ذکر کرنا ہے نا تو ایک ٹارگٹ بنا لے کہ میں نے 100 بار یہ پڑھنا ہے، اس کو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ لگیں گے اور پورے فوکس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ کیا ہوگا؟ یہ سیلف کنٹرول کی ایک ایکسرسائز ہے۔ میرا فوکس باہر نہیں جانا چاہیے، میرا فوکس اس کے اندر رہے گا۔ میں نماز پڑھوں گا تو میں نے سوچ لیا کہ میں نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی، 20 بار پڑھنی، 25 بار پڑھنی، ٹارگٹ سیٹ کر لیا۔ اب میں کھڑا ہوں، میں تھک بھی رہا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں ایک انسانی فطرت کے تحت مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے جلدی کرنی چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہوں، لڑتا ہوں، اپنے اندر لڑتا ہوں۔ میں جب پڑھ رہا ہوتا ہوں مجھے دل کرتا ہے کہ میں جلدی ختم کروں، لیکن میں اپنے اندر لڑ رہا ہوں۔ تو یہی تو چیز پیدا کرنی ہے اللہ کے بندو، یہی تو چیز جو ہے وہ آپ کی نفسیاتی بیماریوں کو ختم کرے گی انشاءاللہ۔ یہ چیز اس کے بعد آ جاتا ہے یہ چیزیں، یہ اصول ہیں، ان کو موٹا موٹا سمجھ لیں، ان کے مطابق خود کو آج سے گزارنا شروع کر دیں۔ روزانہ اپنے آپ کو 3 یا 5 ٹاسک دینے دینی لحاظ سے۔ میں نے گناہ سے بچنا ہے، ایک ٹاسک ہو گیا۔ میں نے نماز پورے فوکس کے ساتھ پڑھنی ہے، اتنے فوکس کے ساتھ کہ مجھے ایک بھی وسوسہ نہ آئے، میں الجھوں ہی نہ کہیں، پوری نماز میں میرا فوکس ہو۔ 2 ٹارگٹ ہو گئے۔ تیسرا ٹارگٹ میں نے جی نماز پڑھتے ہوئے فلاں صورت اتنی بار پڑھ لیں گے۔ یہ نوافل کی میں بات کر رہا ہوں، نوافل کوئی بھی آپ تہجد میں کر لیں، تراویح میں، کسی بھی وقت۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ جو ہیں وہ آپ کے معاملات بہتر کریں گی۔ اس کے علاوہ پڑھائی میں 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کے نفسیاتی مسائل میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، آخری 3 کل ہے، درود ابراہیمی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان میں سورہ فاتحہ، آخری 3 کل، درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور بلکہ سورہ فاتحہ کو بڑھا لیں۔ ویسے میں نارملی 33 بار لکھتا ہوں، آپ 50 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا جس کو نفسیاتی مسئلہ ہوگا اتنی زیادہ۔ سورہ فاتحہ اس کا علاج ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ پڑھنے سے نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے۔ اصول جو آپ کو بتایا ہے وہی رکھنا ہے۔ بنتے یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہیں، کیونکہ احادیث میں ملتا ہے بلحان نامی جن کی ڈیوٹی ہے، اس نے جو ہے وہ وضو میں آ کر وسوسے ڈالنا ہے، انسان بار بار وضو کیا جاتا ہے۔ خنزب نامی جن کی ڈیوٹی ہے، اس نے نماز میں آ کر وسوسے ڈالنے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ یعنی یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، اس پر میں بات کروں گا نا تو بہت ٹائم چاہیے کہ جی کون سے جن نے کیا کرنا ہوتا ہے اور کیسے۔ اب نفسیاتی مسائل میں نا میں ایک بات کہتا ہوں، ایک بات بار بار سمجھاتا ہوں، وہ آپ کو بات سمجھ آ گئی نا تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ نفسیاتی مسئلہ باہر سے آ کے کوئی وائرس نہیں لگتا آپ کے دماغ میں، اندر سے کیفیت بنتی ہے، اندر سے شیطان یہ ایک وسوسہ بناتا ہے اور وہ رپیٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بیماری بنتی ہے۔ اوور تھنکنگ کی بیماری ہے، مایوسی کی بیماری ہے، یہ ساری بیماریاں اللہ نے قرآن و حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہیں کہ شیطان آئے گا ایسے کرے گا، شیطان آئے گا ایسے کرے گا، شیطان آئے گا ایسے کرے گا۔ ان کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ لیکن جو بیماریاں بنتی ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں 1-2 بیماریاں میں لوں گا، اصول بتا دوں گا، ان اصولوں کے ذریعے باقی ساری بیماریوں کے خلاف لڑنا ہے، ان اصولوں کے ذریعے باقی ساری بیماریوں کے خلاف لڑنا ہے۔ میں اصول سمجھا دوں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم OCD کو لے لیتے ہیں۔ OCD بیماری ہے، انسان کو وسوسہ آتا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، بار بار ہاتھ تمہارے پاک نہیں ہوئے، تمہارا جسم پاک نہیں ہوا، بار بار وضو کرے جائے گا، بار بار ہاتھ دھوئی جائے گا، بار بار پڑھی جائے گا، بار بار کنیاں چیک کری جائے گا، مطلب کچھ بھی اس طرح کے لوگ لگا رہے تو بار بار لگائی جا رہے۔
جائے گا. اب اس کا حل کیسے کرنا ہے؟ ہم جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا تو میں پہلی چیز یہ رکھتا ہوں کہ بھائی یہ بیماری باہر سے نہیں آئی, اندر سے نیگیٹو انرجی بنی ہے. ہم نے اندر اس کے مقابلے میں پازیٹیو انرجی بنانی ہے, اور ہم بنا سکتے ہیں. پازیٹیو انرجی ایک دن میں نہیں بنے گی, کیونکہ نیگیٹو انرجی ایک دن میں نہیں بنی. مریض کہتا ہے جی مجھے یہ کچھ دنوں سے شروع ہوا, میں کہتا ہوں نہیں, اس کو مہینے لگے ہیں پیچھے ڈیولپ ہونے میں. پھر یہ آ کے یہ جو نیگیٹو انرجی ہے نا, یہ یہاں تھی, پازیٹیو انرجی یہاں تھی, یہ نیگیٹو انرجی کو بڑھا کے ہم اوپر لے گئے ہیں. اب صرف کیا کرنا ہے, اب پازیٹیو انرجی کو نیگیٹو انرجی سے اوپر لے کے جانا ہے. اب وہ کیسے آپ کریں گے کہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ کم ہو جائے اور پازیٹیو انرجی بڑھ جائے. یہ اصول آپ کو روحانی علاج میں بھی فائدہ دے گا اور نفسیاتی علاج میں بھی فائدہ دے گا. لیکن ابھی میں جو ڈسکشن کر رہا ہوں وہ نفسیاتی علاج کو لے کے ہے. نفسیاتی علاج میں کس طریقے سے؟ اب نفسیاتی علاج میں یہ کرنا ہے ہم نے, جب ہم اصول پڑھتے ہیں, ہم گورے کو پڑھ لیں, ہم سائیکیٹرسٹ جو بڑے بڑے سائیکولوجسٹ ہیں ان کو پڑھ لیں, وہ چند بہت سارے اصول بناتے ہیں, جی اس طریقے سے جو کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا, سارے اصولوں کو پڑھتا ہوں, اور پھر میں پڑھتا ہوں قرآن و حدیث کو, میں کہتا ہوں یہ اصول تو قرآن و حدیث میں موجود ہیں. فور ایگزامپل ہمیں سکھایا جاتا ہے, فور ایگزامپل میں مریض ہوں, مجھے سکھایا جائے گا کہ سیلف کنٹرول پہ کام کریں. آپ سیلف کنٹرول پہ کام کریں, اپنے آپ کو ایسی ایکسرسائز کروائیں ڈیلی جس سے آپ کے اپنی باڈی پر کنٹرول آ جائے, جس کو قرآن و حدیث نے کہا ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا, یا تم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہمیں کیا ٹارگٹس, جو ایک سائیکولوجسٹ, میں ایز اے سائیکولوجسٹ اگر آپ کو ٹارگٹس دوں گا, میں کہوں گا جی آپ نے نا ڈیلی 5 ٹارگٹ اچیو کرنے, 5 چیزیں آپ نے سوچنی ہے, 5 منٹ کا آپ کا ٹارگٹ ہوگا, اپنے 5 ڈیلی کے کرنے ہیں. سب سے پہلا ٹارگٹ, آپ نے دیوار کے سامنے کھڑے ہو جانا یا روم میں بیٹھ جانا, اور آپ نے 10 منٹ تک یا 5 منٹ تک سامنے دیوار کو نہیں دیکھنا. روم میں بیٹھنا ہے, کوئی اور کام بھی نہیں کرنا, فری بیٹھے رہنا ہے. 10 منٹ لے لیں, آپ نے سامنے دیوار کو نہیں دیکھنا, باقی ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں, اور کوئی کام بھی نہیں کرنا. یہ ایک کیا دیا, ٹاسک دیا. اب اس ٹاسک سے کیا ہوگا کہ بندہ جو ہے نا وہ یہ چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اندر یہ چیز پیدا کروں کہ میں سامنے 10 منٹ. اب وہ 10 منٹ جب روکنا شروع کر دیتا ہے نا اپنے آپ کو اس چیز سے, تو کیا ہوتا ہے, اس کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے. پھر کیا کہا جاتا ہے, اچھا چلے 10 منٹ موبائل اپنے سامنے رکھ لیں, آپ نے 10 منٹ موبائل کو نہیں ہاتھ لگانا, میسج آتے رہیں, کال آتے رہیں, 20 منٹ نہیں لگانا, میسج آتے رہیں, کال آتے, کچھ بھی ہوتا رہے, وہ بندہ کرنے لگ جاتا ہے. اگلی ایکسرسائز ہے جی, آپ مطلب کسی کے ساتھ جا رہے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ ڈرائیو کر رہا ہے اور آپ دوسرے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ نے کوشش کر اپنے آپ کو ٹاسک دے لے, میں نے کوئی سائن بورڈ نہیں پڑھنا, میں نے کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھنا, صرف سامنے دیکھنا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ 10 منٹ اپنے آپ کو روک گیا نا, تو جو مجھے او سی ڈی کا پریشر پڑتا ہے کہ یہ کرو کرو کرو, اور میں اس وسوسے کو کرتا ہوں, پھر ہوتا ہے, پھر کرتا ہوں, پھر ہوتا ہے, پھر کرتا ہوں, 10 بار کرتا ہوں, 20 بار کرتا ہوں, اور سارے کہتے ہیں یار دیکھو ایک پاگل ہوا پڑا ہے, ایک ہی کام بار بار کرے جا رہا ہے. میں اس کو بھی کنٹرول کر لوں گا, کیونکہ جب میرا اپنے اوپر کنٹرول آ جائے گا نا تو پھر میں کر لوں گا کنٹرول, مسئلہ ہی نہیں. اب آتے ہیں دوسری طرف, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیسے کور کرنا ہے. ہم رکھتے ہیں روزہ. قرآن نے, احادیث نے ہمیں یہ بتایا کہ روزہ جو ہے تمہارے لیے بڑی خیر کا باعث ہے. حدیث نے بتایا روزہ ڈھال ہے, روکتا ہے. اب جب ہم نے روزہ رکھ لیا نا, ہم لغویات سے بھی بچتے ہیں, ہم چولی سے بھی بچتے ہیں, ہم خود کو روکتے ہیں. اور نماز کیا ہے, نماز اگر توجہ کے ساتھ پڑھیں گے, محبت کے ساتھ پڑھیں گے, پورے فوکس کے ساتھ پڑھیں گے. سیلف کنٹرول کی ایکسرسائز تو ہم ڈیلی کرتے ہیں 5 بار. یہ آج کا جو ہے سائیکولوجسٹ ہمیں سکھا رہا ہے کہ سیلف کنٹرول پر کام کرو. بھائی اگر میں نے اپنا دین صحیح سے پڑھا ہوتا, تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کیا ہے, تقویٰ سیلف کنٹرول ہی ہے. قرآن نے ہمیں بار بار سمجھایا ہے کہ اپنے نفس پر کام کرو, نفس کو اپنے کو کنٹرول کرو. یہ نیگیٹو جو چیزیں ہیں اس طرف نہیں جانے دینا.
اس سے روکنا ہے. سامنے تمہارے گناہ کھڑا ہے, تم نے اس طرف دیکھنا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول. نماز پڑھ رہا ہے, اپنا فوکس جو ہے وہ تمہارا نیچے ہونا چاہیے. تمہیں وسوسے بھی آئیں, تمہارا اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ تم نے اپنے جو تمہارا تھاٹس پروسیس ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اللہ تیری شان کیسی ہے, اور کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے. اگر میں اس طریقے پر روز پریکٹس کرتا ہوتا, کیا جرت تھی OCD کی, کیا جرت تھی شیزوفرینیا کی میرے اوپر حملہ کر جاتی. تو یہ ایکسرسائز ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے. میں نے کل آپ کو ایک یاد ہوگا ٹاسک دیا تھا آپ کو کہ آپ لوگوں نے 5 گناہوں سے بچنا ہے اور 5 نیکیاں وہ کرنی ہیں جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں ہیں. فار ایگزامپل میری زندگی میں میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ ڈھونڈوں گا کہ میری زندگی میں فلاں نیکی نہیں ہے. میں صدقہ ڈیلی نہیں کرتا تھا, میں نے کرنا شروع کر دیا, ایک نیکی ایڈ کر لی. میں نے جاتا تھا بازار میں کسی کو دعوت نہیں دیتا تھا, میں جاتا تھا بازار میں ہر کسی کو سلام نہیں کرتا تھا, میں نے ایڈ کر لیا. یعنی اپنے اندر 5 چیزیں ایڈ کر لی, 5 نکال دی. میں اکثر اوقات بیٹھے کسی کی بات ہو رہی ہوتی تھی تو میں بات کر دیتا تھا, شاید کہیں نہ کہیں وہ چغلی بن جاتی تھی. میں نے خود کو روکا نہیں, میں روزے سے ہوں. روزہ آپ کی پریکٹس کروا رہا ہے. روزہ پورا پیکیج ہے کہ سیلف کنٹرول ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو اس میں رکھتے ہیں کہ کنٹرول کنٹرول کنٹرول. میں نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. یہی تو نفسیاتی مسائل کا حل ہے. کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں دعائیں کھا کے آپ کو نفسیاتی مسائل کا حل نہیں ملتا. شریعت کے مطابق چل کے دیکھیں, پورے فوکس کے ساتھ, محبت کے ساتھ, آپ کے نفسیاتی مسائل, آپ کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوگا, وہ نیگیٹو انرجی کم ہوگی. آپ کو پتہ چلے گا مجھے جب نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو میں نے ان کو کنٹرول کرنا ہے, میں نے ان کو اگنور کرنا ہے. میں نے اپنے مین جو ہے وہ ٹارگٹ اس پر فوکس رکھنا ہے. میں نماز پڑھوں گا, مجھے وسوسے آئیں گے, میں اس کو اگنور کروں گا, اللہ کی پناہ مانگ کے نماز پر فوکس کروں گا. اب یہ جو چیز ہوگی یہ وہ اس سارے وہ کنڈیشن سے آپ کو نکالتی جائے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ سائیکولوجیکلی اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ ان وسوسوں کو گرا دیں گے, مار دیں گے ان وسوسوں کو. وہ OCD کدھر گئی, وہ شیزوفرینیا کدھر گئی, وہ ہسٹیریا کدھر گئی. جب آپ کی مینٹل ہیلتھ روز پریکٹس سے اتنی مضبوط ہو جائے گی, یہ صرف امیون سسٹم نہیں مضبوط ہوتا رمضان میں, یہ صرف رمضان میں آپ کا وہ جو چیزیں ہیں, رمضان میں آپ روحانی طور پہ نہیں مضبوط ہوتے, رمضان میں آپ نفسیاتی طور پہ بھی مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے سیلف کنٹرول پر کام کرنا ہے. کیسے؟ فوکس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, کوشش کرنی ہے روزانہ آپ کو کچھ گناہوں سے جن کو آپ بھاگ کے کرتے ہو یا کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں, ان سے خود کو روکنا ہے. اور ایک ٹاسک آپ کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے بالکل فری بیٹھ کے جب ذکر کرنا ہے نا تو ایک ٹارگٹ بنا لے کہ میں نے 100 بار یہ پڑھنا ہے. اس کو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ لگیں گے اور پورے فوکس کے ساتھ پڑھنا ہے. اب یہ کیا ہوگا, یہ سیلف کنٹرول کی ایک ایکسرسائز ہے. میرا فوکس باہر نہیں جانا چاہیے, میرا فوکس اس کے اندر رہے گا. میں نماز پڑھوں گا تو میں نے سوچ لیا کہ میں نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی, 20 بار پڑھنی, 25 بار پڑھنی. ٹارگٹ سیٹ کر لیا. اب میں کھڑا ہوں, میں تھک بھی رہا ہوں, میں کھڑا ہوں, میں ایک انسانی فطرت کے تحت مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے جلدی کرنی چاہیے, لیکن کیا ہوتا ہے میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہوں, لڑتا ہوں, اپنے اندر لڑتا ہوں. میں جب پڑھ رہا ہوتا ہوں مجھے دل کرتا ہے کہ میں جلدی ختم کروں, لیکن میں اپنے اندر لڑ رہا ہوں. تو یہی تو چیز پیدا کرنی ہے اللہ کے بندو, یہی تو چیز جو ہے وہ آپ کی نفسیاتی بیماریوں کو ختم کرے گی انشاءاللہ. یہ چیز اس کے بعد آ جاتا ہے یہ چیزیں, یہ اصول ہیں, ان کو موٹا موٹا سمجھ لیں, ان کے مطابق خود کو آج سے گزارنا شروع کر دیں. روزانہ اپنے آپ کو 3 یا 5 ٹاسک دینے دینی لحاظ سے. میں نے گناہ سے بچنا ہے, ایک ٹاسک ہو گیا. میں نے نماز پورے فوکس کے ساتھ پڑھنی ہے, اتنے فوکس کے ساتھ کہ مجھے ایک بھی وسوسہ نہ آئے, میں الجھوں ہی نہ کہیں, پوری نماز میں میرا فوکس ہو. 2 ٹارگٹ ہو گئے. تیسرا ٹارگٹ میں نے جی نماز پڑھتے ہوئے فلاں صورت اتنی بار پڑھ لینی. یہ نوافل کی میں بات کر رہا ہوں, نوافل کوئی بھی آپ تہجد میں کر لیں, تراویح میں, کسی بھی وقت. تو یہ چیزیں انشاءاللہ جو ہیں وہ آپ کے معاملات بہتر کریں گی. اس کے علاوہ پڑھائی میں 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کے نفسیاتی مسائل میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. سورۃ فاتحہ ہے, آخری 3 کل ہے, درود ابراہیمی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ان میں سورۃ فاتحہ, آخری 3 کل, درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں,
اور بلکہ سورہ فاتحہ کو بڑھا لیں. ویسے میں نارملی 33 بار لکھتا ہوں, آپ 50 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنا جس کو نفسیاتی مسئلہ ہوگا اتنی زیادہ سورہ فاتحہ اس کا علاج ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ پڑھنے سے نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے. اصول جو آپ کو بتایا ہے وہی رکھنا ہے. بنتے یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہیں, کیونکہ احادیث میں ملتا ہے بلحان نامی جن کی ڈیوٹی ہے اس نے جو ہے وہ وضو میں آ کر وسوسے ڈالنا ہے, انسان بار بار وضو کیا جاتا ہے. خنزب نامی جن کی ڈیوٹی ہے اس نے نماز میں آ کر وسوسے ڈالنے ہیں, کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. یعنی یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, اس پر میں بات کروں گا نا تو بہت ٹائم چاہیے کہ جی کون سے جن نے کیا کرنا ہوتا ہے اور کیسے. اب نفسیاتی مسائل میں نا میں ایک بات کہتا ہوں, ایک بات بار بار سمجھاتا ہوں, وہ آپ کو بات سمجھ آ گئی نا تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہے. وہ بات کیا ہے کہ نفسیاتی مسئلہ باہر سے آ کے کوئی وائرس نہیں لگتا آپ کے دماغ میں, اندر سے کیفیت بنتی ہے, اندر سے شیطان یہ ایک وسوسہ بناتا ہے اور وہ رپیٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بیماری بنتی ہے. اوور تھنکنگ کی بیماری ہے, مایوسی کی بیماری ہے, یہ ساری بیماریاں اللہ نے قرآن و حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہیں کہ شیطان آئے گا ایسے کرے گا, شیطان آئے گا ایسے کرے گا, شیطان آئے گا ایسے کرے گا. ان کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. لیکن جو بیماریاں بنتی ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں. ایک دو بیماریاں میں لوں گا, اصول بتا دوں گا, ان اصولوں کے ذریعے باقی ساری بیماریوں کے خلاف لڑنا ہے. ان اصولوں کے ذریعے باقی ساری بیماریوں کے خلاف لڑنا ہے. میں اصول سمجھا دوں گا. اب ہوتا کیا ہے, ہم او سی ڈی کو لے لیتے ہیں. او سی ڈی بیماری ہے, انسان کو وسوسہ آتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہوا, بار بار ہاتھ تمہارے پاک نہیں ہوئے, تمہارا جسم پاک نہیں ہوا, بار بار وضو کرے جائے گا, بار بار ہاتھ دھوئی جائے گا, بار بار پڑھی جائے گا, بار بار کنیاں چیک کری جائے گا, مطلب کچھ بھی اس طرح کے لوگ لگا رہے تو بار بار لگائی جائے گا. اب اس کا حل کیسے کرنا ہے؟ ہم جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا تو میں پہلی چیز یہ رکھتا ہوں کہ بھائی یہ بیماری باہر سے نہیں آئی, اندر سے نیگیٹو انرجی بنی ہے. ہم نے اندر اس کے مقابلے میں پوزیٹیو انرجی بنانی ہے اور ہم بنا سکتے ہیں. پوزیٹیو انرجی ایک دن میں نہیں بنے گی کیونکہ نیگیٹو انرجی ایک دن میں نہیں بنے گی. مریض کہتا ہے جی مجھے یہ کچھ دنوں سے شروع ہوا, میں کہتا ہوں نہیں, اس کو مہینے لگے ہیں پیچھے ڈیولپ ہونے میں. پھر یہ آ کے یہ جو نیگیٹو انرجی ہے نا یہ یہاں تھی, پوزیٹیو انرجی یہاں تھی, یہ نیگیٹو انرجی کو بڑھا کے ہم اوپر لے گئے ہیں. اب صرف کیا کرنا ہے, اب پوزیٹیو انرجی کو نیگیٹو انرجی سے اوپر لے کے جانا ہے. اب وہ کیسے آپ کریں گے کہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ کم ہو جائے اور پوزیٹیو انرجی بڑھ جائے. یہ اصول آپ کو روحانی علاج میں بھی فائدہ دے گا اور نفسیاتی علاج میں بھی فائدہ دے گا. لیکن ابھی میں جو ڈسکشن کر رہا ہوں وہ نفسیاتی علاج کو لے کے ہے. نفسیاتی علاج میں کس طریقے سے, اب نفسیاتی علاج میں یہ کرنا ہے ہم نے, جب ہم اصول پڑھتے ہیں, ہم گھورے کو پڑھ لیں, ہم سائیکیٹرسٹ جو بڑے بڑے سائیکولوجسٹ ہیں ان کو پڑھ لیں, وہ چند بہت سارے اصول بناتے ہیں جی اس طریقے سے جو کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا, سارے اصولوں کو پڑھتا ہوں اور پھر میں پڑھتا ہوں قرآن و حدیث کو, میں کہتا ہوں یہ اصول تو قرآن و حدیث میں موجود ہیں. فار ایگزامپل ہمیں سکھایا جاتا ہے, فار ایگزامپل میں مریض ہوں, مجھے سکھایا جائے گا کہ سیلف کنٹرول پہ کام کریں. آپ سیلف کنٹرول پہ کام کریں, اپنے آپ کو ایسی ایکسرسائز کروائیں ڈیلی جس سے آپ کے اپنی باڈی پر کنٹرول آ جائے, جس کو قرآن و حدیث نے کہا ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا یا تم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہمیں کیا ٹارگٹس, جو ایک سائیکولوجسٹ, میں ایز اے سائیکولوجسٹ اگر آپ کو ٹارگٹس دوں گا, میں کہوں گا جی آپ نے نا ڈیلی 5 ٹارگٹ اچیو کرنے, 5 چیزیں آپ نے سوچنی ہے, 5 منٹ کا آپ کا ٹارگٹ ہوگا, اپنے 5 ڈیلی کے کرنے ہیں. سب سے پہلا ٹارگٹ, آپ نے دیوار کے سامنے کھڑے ہو جانا یا روم میں بیٹھ جانا اور آپ نے 10 منٹ تک یا 5 منٹ تک سامنے دیوار کو نہیں دیکھنا. روم میں بیٹھنا ہے, کوئی اور کام بھی نہیں کرنا, فری بیٹھے رہنا ہے. 10 منٹ لے لیں, آپ نے سامنے دیوار کو نہیں دیکھنا, باقی ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں کرنا. یہ ایک کیا دیا, ٹاسک دیا. اب اس ٹاسک سے کیا ہوگا کہ بندہ جو ہے نا وہ یہ چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اندر یہ چیز پیدا کروں کہ میں سامنے 10 منٹ, اب وہ 10 منٹ جب روکنا شروع کر دیتا ہے نا اپنے آپ کو اس چیز سے, تو کیا ہوتا ہے, اس کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے. پھر کیا کہا جاتا ہے, اچھا چلے 10 منٹ موبائل اپنے سامنے رکھ لیں, آپ نے 10 منٹ موبائل کو نہیں ہاتھ لگانا, میسج آتے رہیں, کال آتے رہیں, 20 منٹ نہیں لگانا, میسج آتے رہیں, کال آتے, کچھ بھی ہوتا رہے.
وہ بندہ کرنے لگ جاتا ہے. اگلی ایکسرسائز ہے جی آپ نے مطلب کسی کے ساتھ جا رہے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ ڈرائیو کر رہا ہے اور آپ دوسرے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ نے کوشش کر اپنے آپ کو ٹاسک دے لے, میں نے کوئی سائن بورڈ نہیں پڑھنا, میں نے کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھنا, صرف سامنے دیکھنا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ 10 منٹ اپنے آپ کو روک گیا نا, تو جو مجھے او سی ڈی کا پریشر پڑتا ہے کہ یہ کرو کرو کرو, اور میں اس وسوسے کو کرتا ہوں, پھر ہوتا ہے, پھر کرتا ہوں, پھر ہوتا ہے, پھر کرتا ہوں, 10 بار کرتا ہوں, 20 بار کرتا ہوں, اور سارے کہتے ہیں یار دیکھو ایک پاگل ہوا پڑا ہے, ایک ہی کام بار بار کرے جا رہا ہے. میں اس کو بھی کنٹرول کر لوں گا, کیونکہ جب میرا اپنے اوپر کنٹرول آ جائے گا نا, تو پھر میں کر لوں گا کنٹرول, مسئلہ ہی نہیں. اب آتے ہیں دوسری طرف, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیسے کور کرنا ہے. ہم رکھتے ہیں روزہ. قرآن نے, احادیث نے ہمیں یہ بتایا کہ روزہ جو ہے تمہارے لیے بڑی خیر کا باعث ہے. حدیث نے بتایا روزہ ڈھال ہے, روکتا ہے. اب جب ہم نے روزہ رکھ لیا نا, ہم لغویات سے بھی بچتے ہیں, ہم چولی سے بھی بچتے ہیں, ہم خود کو روکتے ہیں. اور نماز کیا ہے, نماز اگر توجہ کے ساتھ پڑھیں گے, محبت کے ساتھ پڑھیں گے, پورے فوکس کے ساتھ پڑھیں گے. سیلف کنٹرول کی ایکسرسائز تو ہم ڈیلی کرتے ہیں 5 بار. یہ آج کا جو ہے سائیکولوجسٹ ہمیں سکھا رہا ہے کہ سیلف کنٹرول پر کام کرو. بھائی اگر میں نے اپنا دین صحیح سے پڑھا ہوتا, تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کیا ہے, تقویٰ سیلف کنٹرول ہی ہے. قرآن نے ہمیں بار بار سمجھایا ہے کہ اپنے نفس پر کام کرو, نفس کو اپنے کو کنٹرول کرو. یہ نیگیٹو جو چیزیں ہیں اس طرف نہیں جانے دینا, اس سے روکنا ہے. سامنے تمہارے گناہ کھڑا ہے, تم نے اس طرف دیکھنا نہیں ہے. یہ کیا ہے, سیلف کنٹرول. نماز پڑھ رہا ہے, اپنا فوکس جو ہے وہ تمہارا نیچے ہونا چاہیے. تمہیں وسوسے بھی آئیں, تمہارا اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ تم نے اپنے جو تمہارا تھاٹس پروسیس ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اللہ تیری شان کیسی ہے, اور کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے. اگر میں اس طریقے پر روز پریکٹس کرتا ہوتا, کیا جرت تھی او سی ڈی کی, کیا جرت تھی شیزوفرینیا کی میرے اوپر حملہ کر جاتی. تو یہ ایکسرسائز ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے. میں نے کل آپ کو ایک یاد ہوگا ٹاسک دیا تھا آپ کو کہ آپ لوگوں نے 5 گناہوں سے بچنا ہے اور 5 نیکیاں وہ کرنی ہیں جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں ہیں. فار ایگزامپل میری زندگی میں میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ ڈھونڈوں گا تو میری زندگی میں فلاں نیکی نہیں ہے. میں صدقہ ڈیلی نہیں کرتا تھا, میں نے کرنا شروع کر دیا, ایک نیکی ایڈ کر لی. میں نے جاتا تھا بازار میں, کسی کو دعوت نہیں دیتا تھا. میں جاتا تھا بازار میں, ہر کسی کو سلام نہیں کرتا تھا, میں نے ایڈ کر لیا. یعنی اپنے اندر 5 چیزیں ایڈ کر لی, 5 نکال دی. میں اکثر اوقات بیٹھے کسی کی بات ہو رہی ہوتی تھی تو میں بات کر دیتا تھا, شاید کہیں نہ کہیں وہ چغلی بن جاتی تھی. میں نے خود کو روکا نہیں, میں روزے سے ہوں. روزہ آپ کی پریکٹس کروا رہا ہے. روزہ پورا پیکیج ہے کہ سیلف کنٹرول ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو اس میں رکھتے ہیں کہ کنٹرول کنٹرول کنٹرول. میں نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. یہی تو نفسیاتی مسائل کا حل ہے. کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں دوائیں کھا کے آپ کو نفسیاتی مسائل کا حل نہیں ملتا. شریعت کے مطابق چل کے دیکھیں, پورے فوکس کے ساتھ, محبت کے ساتھ, آپ کے نفسیاتی مسائل, آپ کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوگا, وہ نیگیٹو انرجی کم ہوگی. آپ کو پتہ چلے گا مجھے جب نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو میں نے ان کو کنٹرول کرنا ہے, میں نے ان کو اگنور کرنا ہے. میں نے اپنے مین جو ہے وہ ٹارگٹ اس پر فوکس رکھنا ہے. میں نماز پڑھوں گا, مجھے وسوسے آئیں گے, میں اس کو اگنور کروں گا, اللہ کی پناہ مانگ کے نماز پر فوکس کروں گا. اب یہ جو چیز ہوگی یہ وہ اس سارے وہ کنڈیشن سے آپ کو نکالتی جائے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ سائیکولوجیکلی اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ ان وسوسوں کو گرا دیں گے, مار دیں گے ان وسوسوں کو. وہ سی ڈی کدھر گئی, وہ شیزوفرینیا کدھر گئی, وہ ہسٹیریا کدھر گئی. جب آپ کی مینٹل ہیلتھ روز پریکٹس سے اتنی مضبوط ہو جائے گی, یہ صرف امیون سسٹم نہیں مضبوط ہوتا رمضان میں, یہ صرف رمضان میں آپ کا وہ جو چیزیں ہیں, رمضان میں آپ روحانی طور پہ نہیں مضبوط ہوتے, رمضان میں آپ نفسیاتی طور پہ بھی مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے سیلف کنٹرول پر کام کرنا ہے. کیسے؟ فوکس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, کوشش کرنی ہے روزانہ آپ کو کچھ گناہوں سے جن کو آپ بھاگ کے کرتے ہو یا کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں, ان سے خود کو روکنا ہے. اور
ایک ٹاسک آپ کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا